الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وقال اللہ تعالی فی آل عمران یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا تذکرہ ہے، اس میں ہم نے کچھ 5 ولا کر لی ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ شرک کے بارے میں اور جادو کے بارے میں اور قتل کے بارے میں بیان کیا تھا، اور آج سود کے بارے میں ہے کہ سود جس کا ایک لقمہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کے برابر ہے، اور اس لیے اس کو کرنے والا ایسی ہے کہ خدا کہتے ہیں آؤ پھر ہمارے ساتھ تمہاری جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور ربا اور سود میں کیا فرق ہے، تو خدا کہتا ہے تجارت ہے عن تراض منکم، باہمی رضامندی کی ہوتی ہے، اور اس میں فکس کیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور سود میں تو وہ ربا النسیہ اور ربا الفضل ہوتا ہے، پیسے دیتے ہو اور پھر سود اوپر لگاتے ہو تو فکس کا دیتے ہو۔ تجارت میں کوئی چیز فکس نہیں ہوتی، اور اس میں فکس ہوتی ہے، اور پھر فکس کر کے لیتے ہو غریبوں سے، اور یا پھر جنس بدلتے ہو، جنس ایک جیسی ہو تو پھر تو اس کو زائد لینا وہ سود ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر جنس بدل کر ہو، ایک جنس کے بدلے کوئی اور جنس ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا کہ وہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یا تو چھوڑ دو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ ہو۔ تو اس جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ قتل کے معاملے کے جو 40 سال سے چل رہے تھے، میں اپنے ابن ربیعہ کا قتل معاف کرتا ہوں، اور پھر یہ اعلان کیا کہ میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کر رہا ہوں، اور جس نے اصل زر دینا ہو وہ صرف اصل زر لوٹائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں بھائی اصل زر بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے ان کی اولاد میں 550 سال کی خلافت عباسیہ کی حکومت دے دی تھی، اور یہ بہت بڑی شان والی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں سائنس اور جدید تعلیم اور جدید علوم کی ترویج ہوئی، اور جس کی وجہ سے آج دنیا سائنس کی ترقی میں کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سود کے بارے میں بچنا چاہیے، اور یہ بینکوں کے سود جو آج کل PLS اور پرافٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہے PLS، اس کو چھوڑ کر کرنٹ میں رکھا جائے تو کرنٹ کی رقم بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اس لیے علماء کو جس مولانا تقی عثمانی بینک کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، مسلمانوں کے اس بارے میں سوچ کر بغیر سود کی بینکاری کی طرف جانا چاہیے۔ افغان علماء نے باقاعدہ IMF کے قرضوں سے ہٹ کر اپنی معیشت چلائی ہے، اور خدا نے ان کو معدنیات کے خزانے دے دیے ہیں۔ تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے ان کو کچھ بیٹریوں میں استعمال ہونے والی معدنیات کی بہت بڑے ذخائر ملے ہیں۔ یہ خدا کی عنایت ہوتی ہے۔ اگر پاکستان بھی بینکنگ سود کو ختم کر لے، نواز شریف نے تو ختم نہیں کیا تھا، 1995-97 کے الیکشن میں 2/3 میجارٹی ان کو ملی تھی، اور چیف جسٹس افتخار چودھری نے بلا کر ان کو کہا تھا آپ 2/3 سے اگر بینکوں کا سود ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں فی الحال ختم نہیں کرتا۔ اس کی پھر ان کو سزا ملی، اور یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے، تو اس کو جنگ کو جو جاری رکھتا ہے وہ یقیناً مارا جائے گا، اور یہ آخرت میں ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سودی نظام میں، یا خاص طور پہ یہ بانڈز رکھنے جو ہیں یا سودی PLS میں رکھنے کی بجائے اپنے کاروبار میں شراکت میں مضاربت میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تجارت میں حدیث میں آتا ہے کہ تجارت میں رزق کے 90% حصے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے، تجارت کے مواقع بہت زیادہ ہوں، اور نیکی کی بات کو ابلاغ کرنے والا گویا کہ وہ خود نیکی کر رہا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔